وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 64، درس نمبر 371۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے عملاً انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ مومنوں، خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ
ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔ سامعین کرام، سورہ نساء گزشتہ جو سبق تھا آیت نمبر 60 سے، اس میں تھوڑا سا مضمون یہ رہتا تھا کہ اس کو ہم نے اپنے لیے اس میں نصیحت تلاش کرنی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں یہ مضمون ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا باللہ آمنوا بما انزل الیک، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جن کا خیال یہ ہے، جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس کتاب پر جو آپ پہ نازل ہوئی ہے اور اس کتاب پہ جو اس سے پہلے تھی، اور اس کے باوجود وہ اپنا فیصلہ جو ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے طاغوت سے کریں، وقد امروا ان یکفروا بہ۔ اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی، لیکن اس میں کافی نصائح ہیں، ہمارے لیے نصائح موجود ہیں، اور وہ نصائح یہ ہیں کہ ہم نے اپنے یعنی ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا دعوی ایمان بذات خود اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے دعوی ایمان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے، دل میں داخل نہیں ہے، اور ایمان کی شرط اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ ایمان جب تک دل میں داخل نہ ہو تو یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ابھی اس کا آگے بھی تذکرہ آئے گا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّنْ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، لیکن میں یزعمون انہم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک۔ اب یہ گمان تو ہمارا بھی ہے، اور میں بھی اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ آج جو بھی مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کا حقیقت میں یہ یقین ہے۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، من جانب اللہ ہے، لیکن ہمارا اس پر بطور کتاب ہدایت یقین نہیں ہے۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، اور اس کی وجوہات میں نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین ایمان اس کا تعلق دنیا سے ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پہ ہمارا یقین ہے، اور وہی ہماری منزل ہے۔ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو پیسہ روپیہ ٹکا اور ادھر ادھر کی چیزیں، یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے، یہ اسی کو ہم دل دے بیٹھے ہیں، اور یہی اب ہماری منزل ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک عمومی صورتحال ہے اس معاشرے کی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال تو آپ کو اور مجھے دیکھنا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی ان کا دعویٰ ایمان کا تو ہے، لیکن فیصلے طاغوت کی بنا ہم کرتے ہیں۔ طاغوت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ ہستی جو اللہ کے راستے سے آپ کو روکے وہ طاغوتی قوت ہے، وہ سرکش قوتیں ہیں، وہ شیطانی قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، اور یعنی ہمارے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ عام طور پہ ہمارا چھوٹا ہو بڑا ہو فیصلہ ہو، لیکن وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں،
اور اس لحاظ سے ہم نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب جب تک ہمارا نظریہ زندگی گزارنے کا غلط ہے تو ہم تو طاغوت ہی کی پیروی کریں گے، اور اس قسم کے لوگ اس معاشرے میں، اس پاکیزہ معاشرے میں بھی لوگ موجود تھے۔ آپ کو اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ معاشرہ جتنا بھی اچھا ہو جائے اس میں ناکارہ لوگ ہوتے ہیں، یا ایک معاشرہ جتنا بھی خراب ہو جائے اس میں اچھے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات، تو وہ معاشرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا تھا، اور بالکل مخلص لوگ تھے وہ، سبحان اللہ، ان کا کیا کہنا، خیر القرون، بہترین زمانہ تھا۔ لیکن اس زمانے بھی ایسے لوگ، ہم جیسے لوگ اس زمانے بھی موجود تھے جو بظاہر دعوی ایمان کرتے تھے، لیکن فیصلے جو ہے طاغوت کی بنا کرتے تھے۔ دیکھیں، یہ اس کا تو میں نے آپ کو شان نزول ان آیات کا بتا دیا تھا، ایک خاص واقعہ تھا، لیکن آپ ان آیات کو اس خاص واقعے تک محدود نہ کریں، اس کو اپنی زندگی میں عام طور پہ آپ دیکھیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، فیصلہ طاغوتی قوتوں، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم طاغوت سے انکار کر کے زندگی گزارو اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اور وہ سورہ بقرہ کی میں نے آیت آپ کو سنائی بھی تھی نا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو بہرحال ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کو فیصلہ کن انداز میں، یعنی فیصلہ کن بنا کے زندگی گزاریں۔ آج کل تو اب طاغوت کیا ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ طاغوتی قوت اس وقت بنا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی طور پہ، یہ ہم ایک طاغوتی یعنی نفس کے زیر اثر ہیں، اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یعنی طاغوتی قوتوں کے زیر اثر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اور ہمیں واضح طور پہ خبردار کیا ہے، جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ تو ہم نے تو اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا ہے، خود یعنی بالکل اس کو آزادی دی بھی ہے، ہم نفسانی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ اور یہ صورتحال تو بڑی ہی یعنی ایک سنجیدہ صورتحال ہے، جس پر ہمیں اور مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا، اور اس طاغوتی قوتوں کے اثر کے جال سے ہم نے زور لگا کے باہر نکلنا ہوگا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، پھر شیطانی قوتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ تمہیں بہت دور کی گمراہی سے گمراہ کر دیں۔ تو یعنی شیطان ہمیں بھٹکا کے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور وہ اس وقت آج کے حالات کے پیش نظر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آج کا معاشرہ جو ہے، مسلمان معاشرہ، یہ بہت دور کی گمراہیوں میں بھٹک گیا ہے۔ یہ جاہل معاشرہ ہے، یہ غافل معاشرہ ہے، یہ فاسق لوگ ہیں، یہ قانون شکن ہیں، فاسق ہیں۔ تو اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ دیکھیں، آج یعنی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، دوبارہ بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ اہم معاملات ہیں۔ ہم لوگ شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہیں، نفسانی شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہیں، طاغوتی قوتوں کے زیر اثر ہیں، اور ہم بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ آج حق کسی کو یعنی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے۔ حق تو اللہ ہے، اور اللہ کے سوا باقی چیزیں باطل ہیں، اور آج کا معاشرہ باطل کو اس نے حقیقت قرار دے دیا ہے، باطل کو حق سمجھ لیا ہے۔ دنیا باطل ہے، اللہ کے سوا
وَأَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور اس کے سوا جو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ اللہ ہو، تو ہم تو باطل کو پکار رہے ہیں، دنیا ہماری منزل بن گئی ہے، دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے اور دنیا ہی کے ہم پجاری ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہم میں سے ہر ایک، پھر وہ مذہبی طبقے کی بات آ جاتی ہے تو اس کی بات تو اور بھی بہت زیادہ بگڑی بھی ہے۔ بہرحال دیکھنا ہوگا ہمیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف، تو وہ اس طرف آتے نہیں ہیں، آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ آج بھی ہم حقیقی طور پہ یعنی اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی ہمارا سر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے سے جھکنے کے لیے، یا ہم اپنا سر اطاعت اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَاهُمْ۔ بہرحال اب یہ ہے نا کہ یہ آیت بھی ہمارے حالات کے مطابق ہے، ہمارے لیے ہے، تو ہمیں یہ ایسا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہم زندگی گزاریں اور اس کو بھلا کے ہم زندگی گزاریں۔ تو حالانکہ آپ دیکھیں یصدون عنک صدودا کی جو آیت ہے وہ ہم پر بالکل فٹ آ رہی ہے، ہم اللہ اور رسول کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر آیت نمبر 62 میں یہ مضمون ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ آ کے اللہ کی قسمیں اٹھانے لگتے ہیں کہ ہم تو اصلاح چاہتے تھے۔ اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے آپ دیکھیں بہت سے دانشور ہیں، فلاسفر ہیں، اینکرز ہیں جو کہتے ہیں ہم تو اصلاح چاہتے ہیں معاشرے میں، اور یہ منافقین کی ایک صفت ہے سامنے کرام۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یہی لوگ مفسد ہیں۔ آج ہم مفسد بنے ہوئے ہیں، فساد ہمارے نظریے اور اعمال کی بنا آج معاشرے میں ایک فساد برپا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی یعنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو مطلب آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ایسی صورتحال کیوں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے نہیں بھجوایا کوئی بھی رسول لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، جاؤ کا آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، تو اللہ سے معافی کے درخواست گزار ہوتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، یعنی اللہ سے معافی کی درخواست کرتے رسول، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو بہت رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو بہرحال اس آیت میں بھی یعنی ایک بہت بنیادی مضمون ہے، اور وہ یعنی بنیادی ہے۔ بنیادی اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ انسان کی کامیابی یعنی اللہ سے ملاقات یہ تبھی اس کی ممکن ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اب اللہ کی مرضی ہمیں کون بتائے گا؟ ایک سوال۔ پھر اس پر عمل کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟
یہ دوسرا سوال ہے، تو یہ دونوں سوالوں کا جواب ایک ہے، اور وہ رسول کی ذات ہے، رسول کی اطاعت اور رسول کا اتباع، رسول کے حکم کی اطاعت اور رسول کے اسوہ حسنہ کا اتباع۔ یہ دونوں باتیں جب آپ قبول کر لیں گے اور آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ یعنی آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ اور اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول میں نے نہیں بھجوایا ہے لیکن یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ آج کے حالات کے طور پہ اگر ہم دیکھیں اور یہ سوال کریں کہ کیا اس آیت کے روح سے ہم آج رسول کی اطاعت جو ہم پہ لازم ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، کیا آج ہم اپنے رسول کی اطاعت حکم کو سننے کے لیے تیار ہیں یا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے، اس بات میں نہیں ہے کہ ہم ایسا کرنے کے لیے۔ دیکھیں رسول کی تعلیمات کیا تھیں، اس سے ہمیں کیا غرض، رسول کا اسوہ حسنہ کیا ہے، ہمیں آج اس معاشرے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ رسول کی دعوت کیا ہے، رسول کس طرف ہمیں بلاتے ہیں، اور رسول کا طریقہ کار کیا ہے۔ ان معاملات کو ہم جاننے کی قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اور دیکھیں ہم ایک بنیادی طور پہ ایک غلطی کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے بجائے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی کے پیچھے ہماری دوڑ ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ تمام معاشرہ، مجھے اس میں تو کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کا بچہ جوان بوڑھا تمام لوگوں کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ جب آپ کی منزل ہی آپ نے دھوکہ کھا لیا، اپنی منزل میں زندگی کی منزل بنانے میں آپ نے بنیادی طور پہ غلطی کر دی، تو اب رسول کا حکم جاننے کی، اس کو ماننے کی، یا اس رسول کے طریقے کے مطابق آپ کو زندگی گزارنے کی اب قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی حکم، رسول کی اطاعت، یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کی منزل اللہ ہے۔ آج جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن سے اپنا رخ موڑ لیا ہے، اور اس سے روگردانی کا ایک رویہ ہے ہمارا، آپ دیکھ لیں۔ آپ یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، آج قرآن فہمی ہمارے نصاب میں نہیں ہے، ہماری عوام کی زندگی کی نصاب میں نہیں ہے، اور جہاں تک نصاب ہے آپ کے نصاب تعلیم کی، انسان 24 جماعتیں پڑھ لیتا ہے لیکن قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آتا، نہ اسے پڑھایا جاتا ہے۔ اور قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، کب کا چھوڑ دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ دنیا، ظاہر اور ظاہر، ظاہر اور ظاہر۔ تو اس صورت میں تو بات جو ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے سامعین کرام، کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ سے اتنا دور چلے گئے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ضلالا بعیدہ کے جو آج الفاظ آئے ہیں، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ بالکل ہماری کیفیت ہے۔ آج اللہ کا حکم سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے، جاننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ تو بالکل واضح بات ہے، آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا۔ پھر رسول سے استفادہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ رسول سے ہمارا کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے؟ صرف واجبی سا ہے، بس اتنا جانتے ہیں کہ اس نام کے کوئی پیغمبر گزرے ہیں، باقی میرا اور حضور کا تعلق کیا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ زیادہ ہوا تو حضور کا نام سن کے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں پہ لگا لیا، بس۔ آپ دیکھ لیں، خود سوچیں، آپ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا رابطہ کیا ہے؟ کیا کوئی تعلق ہے آپ میں اور رسول میں؟ کوئی تعلق ہے؟ نو۔ اللہ سے تعلق کاٹ دیا ہے ہم نے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، اور بس اپنی مرضی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں
کھلی ایک کتاب ہے، ہماری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. ہمارے مقاصد جو ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہمارا مقصود دنیا، صرف دنیا، ظاہر، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مکان، یہ میری اثاثے، اور یہ میرا کارخانہ، یہ میرا کاروبار، اور بس. خواتین نے آج کل تو سوشل لائف شروع کی ہوئی ہے. جو ایلیٹ طبقے کی خواتین ہیں ان کی ایک سوشل لائف ہے، اور بالوں کو مردوں کی طرح کٹا کے وہ بڑا فخر محسوس کرتی ہیں. ہاف سلیو یا سلیو لیب قمیضیں پہن کے وہ بڑا فخر محسوس کرتی ہیں. بازو ننگے اور ہاتھ ننگے، بازو ننگے، چہرہ ننگا، اور بس ایک بہت بری صورتحال ہے. وہ تو ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. بہرحال ایسا کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے. ایسا کرنا ہمارے لیے تباہ کن ہے. یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں. اور اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے تو تباہی آپ کا مقدر ہے. دنیا میں بھی اس وقت آپ دیکھ لیں مسلمان ذلیل اور خوار قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی انتہا یہ ہے کہ جو مغضوب علیہ قوم تھی، جو ضالین قوم تھی، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے کے آج امت محمدی کو پٹوا رہا ہے. یعنی وہ غالب ہے ہم پہ، وہ غالب ہے. آج امریکہ بہادر جو چاہتا ہے بس وہ کرتا ہے. وہ پابندیاں لگانا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان، ویسے میں ایک بات کروں، آپس کی بات ہے، امریکین دھمکیاں دیتا رہتا ہے تمہیں پابندیاں، اور لگاتا بھی ہے. ایران پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ کیوں یہ ہم سے معاہدہ نہیں کر رہا ایٹمی پروگرام کا، بس پابندی. آپ کیا سوچ سکتے ہیں پاکستان امریکہ پہ، یعنی یہ خبر کبھی آپ یعنی تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ پہ پابندیاں لگا دی؟ بولیے کیا ہو گیا آپ کو؟ پاکستان نے امریکہ پر پابندی لگا دی یا ہندوستان پر پابندیاں لگا دی. ہمارے یہاں بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ فضائی حدود بند کر دیتے ہیں. یہ ایک الگ وہ بات ہے نا. بس آپ کا بس یہی ہے کہ بس ہوا میں کسی کو آنے جانے نہ دو، یہ آپ پابندی لگا دیتے ہیں. کافی عرصے لوگوں کو آپ نے پریشان کیا ہے پابندیاں لگا کے. جو کام کر سکتے ہیں وہ تو آپ کر نہیں رہے، اپنی حیثیت تو آپ کھو چکے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے اس وقت مقبوض ترین بندے ہیں. یہ مسلمان قوم مقبوض ترین قوم ہے. سب سے زیادہ غصہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کو دلایا ہے. تو بہرحال دیکھیں، یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں محض کسی پر نکتہ چینی کروں. نکتہ چینی کی اگر ہو بھی رہی ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن یہ تو اصلاح کی غرض سے ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئیں، اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، طاغوت سے انکار کر کے اللہ پر یقین کر لیں، اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. تو بہرحال ایسا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آج کا جو یہ آیت نمبر 64 ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں کیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر ایسا ہوتا کہ رسول ان سے غلطی ہو گئی، رسول کے دربار میں آتے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری بخشش کی پھر گارنٹی ہوتی. لیکن آج ہم، یہ رسول کون ہے؟ انسان کامل ہے. انسان کامل، تو انسان کے رابطے سے رابطہ کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے کے قریب بھی ہو سکتے ہیں، اس سے معافی کی درخواست بھی کر سکتے ہیں، اور رسول کے دربار میں حاضر ہو کے اگر آپ اللہ سے معافی مانگے تو وہ قبولیت جو ہے وہ پھر ایک قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. وہ معافی اگر صحیح معافی ہو. بہرحال اس میں تھوڑا سا وسیلے کا بھی مضمون ہے کہ آپ کو اللہ سے معافی مانگنے کا ایک وسیلہ ضرور، سچی توبہ کے لیے ایک وسیلہ ضرور ہونا چاہیے. آج ہم اگر کسی مرشد کی
دربار میں جاتے ہیں اور ان سے یعنی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی ڈیل بناتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ مرشد کامل کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، اور مرشد کامل ہی آپ کی اس کے دربار میں جا کے ہی آپ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور پھر وہ بھی آپ کے لیے درخواست کرے گا۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست ہے، صحیح ہے، اور اس طریقے سے جو ہے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اپنا راستہ صحیح کر سکتے ہیں۔ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وما ارسلنا، ترجمہ سنا دیں۔ وما ارسلنا من رسول، میں نے نہیں بھجوایا کسی بھی رسول کو الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جاؤ کا آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ، وہاں پر یہ اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔